व्यू 360 में। पाकिस्तान और इंडिया में आलूदा फजा या स्मॉग से शहरियों का सांस लेना महाल, मसले का हल क्या हो? देखिएगा बलूचिस्तान में शहरी एक जंगल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और मोबाइल वीडियो ऐप टिकटॉक दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप कैसे बनी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। साफ फ़ज़ा में सांस लेना आपका बुनियादी हक है और अगर आपकी हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम नहीं कर रही तो ये आपके हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हवा के मयार को जांचने वाले अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुनियाद पर कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस साल के अवाइल में तंजीम ने फ़ज़ा में बदतरीन आलूदगी या स्मॉग के तनासब से जो फहरिस्त बनाई, इसमें लाहौर और फैसलाबाद का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में हुआ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुतअद्दिद शहरों और देहातों में इन दिनों स्मॉग सीज़न ने पड़ाव डाल रखा है। जी हाँ, इस मौसम के दौरान धुएं और धुंध से भरी आलूदा फ़ज़ा या स्मॉग इस कदर मामूल बन चुकी है कि इस मौसम का नाम ही स्मॉग सीज़न रख दिया गया है। धुंध के साथ तशबीह रखने के बायस ये मंजर देखने में खुशगवार लग सकता है, लेकिन ये महज धोखा है क्योंकि इसका जहरीलापन बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के और दिखाने के और, क्योंकि बज़ाहिर इसका असर आंखों और गले पर नज़र आता है, लेकिन ये टीबी और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देती है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। माहिरीन माहौलियात स्मोक को पंजाब का 5वां मौसम करार दे रहे हैं और उनके मुताबिक ये सैरो तफरी वाले नहीं बल्कि ख़तरनाक दिन हैं। फ़ज़ाई आलूदगी जांचने वाला इदारा एयर विजुअल तो अक्टूबर के आखिरी अशरे से ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया के दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा आलूदा जाहिर कर रहा है, जिसे देखते हुए दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का जायज़ा लेने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्विटर पर पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार किया कि आवाम को मुज़र सेहत हवा से महफूज ना रखना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आलूदा हवा में रहने पर मजबूर लाहौर के शहरी भी इसके असरात अपनी सेहत पर महसूस कर रहे हैं। मौसम के जो हालात हैं, आंखों में जलन बहुत होती है, सांस लेते हैं तो गले में खराश सी पैदा होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो पैदल चलने वालों को है और मोटरसाइकिल वालों को। ये एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है जो कि 4-5 साल से मुतवातिर जो है लाहौर इसकी जद में है और पोल्यूटेड एरिया बन गया हुआ है। हुकूमती सतह पे यही होना चाहिए कि जी कोई अच्छा इसका डॉक्टर्स टीम्स जो हैं वो बैठ के इसका सदेबाब करें और इसका कोई हल निकालें। माहिरीन सेहत कहते हैं कि मुल्क में बढ़ती आलूदगी इन हालात में सांस लेने वाले अफराद की ज़िंदगी के 5 साल कम कर देती है और इसके सबब पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफा अमवात का सबब बन रहा है। इंसान देखिए, खाना जो है वो तो 3 टाइम खाता है, 4 टाइम खाता है, मगर सांस तो हर सेकंड ले रहा है। तो जितने भी ज़र्रात जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के और स्मॉग के हमारे फेफड़ों में जा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उससे फिर न सिर्फ फेफड़े की सेहत मुतासर होती है, उसके अलावा दिल की बीमारियां भी होती हैं और इसके अलावा कैंसर भी होता है। एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है तो लोग फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, घरों से बाहर नहीं निकलते, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्या ओबेसिटी के ऊपर। जो ओबेसिटी ज़ाहिर है इट्स लिंक विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके साथ हार्ट अटैक, इसके साथ जो है नमूनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्यूट इफेक्ट के रनी नोज़ हो गया और आंखें में सुर्खी आ गई, इसके बेशुमार और जो है इम्पैक्ट है इसका। पंजाब हुकूमत माह नवंबर के आगाज़ से अब तक 200 से ज़ायद फैक्ट्रियों और भट्टों की बंदिश कर चुकी है। किसानों को भी फसलों की बाकियात ना जलाने की हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन माहिरीन माहौलियात के मुताबिक ये काम सिर्फ चंद दिनों या महीनों का नहीं बल्कि मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिका के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शहर लाहौर गुज़श्ता हफ्ते दुनिया के आलूदा शहरों में पहले दर्जे पर रहा, लेकिन हवा के इस आलूदा मयार ने शहर में किसी किस्म की माहौलियाती एमरजेंसी का अलार्म नहीं बजाया। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सन 2017 में हुकूमत की जानिब से स्मॉग पॉलिसी बनाने के बाद से पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी को मापने के मयार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम कर दिया गया है।
ہوا جو ہے وہ مختلف گیسز کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان گیسز کو ہم ماپتے ہیں، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. عام طور پہ US EPA جو ہے وہ ہمیں یہ سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ دیتا ہے. ایون ہمارے جو انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ ہیں وہ بھی US EPA سے ہی ایکسٹریکٹ کردہ ہیں. پنجاب EPA کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس کی کلاسیفیکیشن US EPA کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی کلاسیفیکیشن کی طرح نہیں ہے. 50 تک ہے وہ US EPA اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہیلدی ہے، لیکن پنجاب کے اندر وہ 100 تک جو ہے نا اس کو ہیلدی کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کی شاید ریزن جو یہی دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایٹماسفیئرک کنڈیشن ہے، یہ جیوگرافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ان کے. لیکن اس کی ایز سچ کوئی جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا کوئی رپورٹ ہمارے سامنے پبلکلی اویلیبل نہیں ہے. حکومت پاکستان اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس سلسلے میں پنجاب کے ماحولیات کے صوبائی وزیر رضوان باؤ نے وائس آف امریکہ کو منگل کے روز انٹرویو کا وقت تو دیا، لیکن انٹرویو نہیں دیا. تاہم چند دن پہلے ہی ماحولیات کی وفاقی وزیر برائے مملکت زرتاج گل نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ان اقدامات کا ذکر کیا جو حکومت نے فضائی آلودگی میں کمی کے لیے کیے ہیں. آپ گوگل میپ کے اوپر دیکھیں 80% آپ کو انڈیا کی طرف یہ پولوشن نظر آئے گی، 20% ہماری طرف ہے. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، پرفیکشن کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ آسٹریا سے، ڈیولپ کنٹری سے آپ ہمارا مقابلہ نہ کریں، ریجن میں کریں تو ریجن میں پاکستان، لاہور اور ہماری جو انوائرمنٹ منسٹری وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے اتھینٹک ڈیٹا ہے، جو ہمارا اسپارکو دیتا ہے یا جو ہمارے واہگہ بارڈر لاہور کے اوپر ہماری اپنی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو انسٹال کیا ہوا ہے، آپ اس ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کریں. یہ جو کسی نے ہاتھ میں لے کے کر لیتے ہیں یا کوئی کمپنی اٹھا کے کر دیتی ہیں، اس کا سورس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ہوائی آلودگی سے فکر مند ہو کر کراچی کے عابد عمر نے پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے نام سے ایسا ادارہ شروع کیا جس میں انہوں نے پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مہم چلائی کہ تمام لوگ اپنے طور پر فضائی آلودگی ختم کریں. مہم کے تحت مختلف شہروں سے رضاکاروں نے ہوا میں آلودگی کی نگرانی شروع کی. اس وقت عابد عمر ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. عابد، ویلکم ٹو دی شو. آپ ٹیکسٹائل کے شعبے میں کام کرتے ہیں، آپ کیسے ایک ایسے مسئلے کی جانب متوجہ ہوئے جس پر بات اکثر ماحولیات دانوں یا حکومتوں کی جانب سے ہوتی ہے؟ یہ میں خود اپنے لیے پرسنل طور پہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ہوائی آلودگی کے کیا حال ہیں. میں بہت سال چائنا میں رہا تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں کہتے تھے کہ بیجنگ میں دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہوا ہے، اور میں وہیں رہتا تھا. اور اس ٹائم پہ وہی صورتحال وہاں تھی جو آج کل ہم لاہور میں سنتے ہیں کہ یہ اسموگ نہیں ہے، یہ فوگ ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. تو وہاں پہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی اویئرنیس کہ جب ڈیٹا نہیں ہے، جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوا میں کیا ہے، تو اس کو کچھ حل کرنے کے راستے ہی نہیں ڈھونڈ سکتے. تو اس طرح سے یہ شروع ہوا تھا. اچھا، یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج کی وزیر کہتی ہیں، جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا، کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی سطح کا موازنہ ترقی یافتہ مغربی ممالک سے نہ کیا جائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے انٹرم سٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے جو پروونشل انوائرمنٹ کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی اس کے ان لائن ہیں. تو اگر ہم کہیں ہم صرف پاکستان کے سٹینڈرڈز کو فالو کریں تو لاہور میں پچھلے سال صرف 20 دن ایسے تھے جو ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں. تو حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ نجی سطح پر ہوا کی آلودگی کو ماپنے کا جو کام ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی حکومتی سٹینڈرڈز کی، وہ ناقص ہیں اور عوام کو صرف سرکاری اداروں کے اعداد و شمار پہ اعتبار کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرنا کتنا اور ضروری ہو جاتا ہے اور یہ کتنا ساؤنڈ ہے؟ دیکھیں، سرکاری ڈیٹا کا تو ہم پچھلے صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہیں شروع ہوا نہیں تھا، جبکہ پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ سرکار کو ریئل ٹائم میں ڈیٹا ریلیز کرنا ہے. اس سے یہ ایک پبلک ہیلتھ کے لیے بہت کریٹیکل چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہوا میں کیا ہے، میں آج گھر سے باہر نکلوں یا نہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ڈیٹا ہے.
تو جب سرکار نے یہ فائنلی شروع کیا تھا 2017 میں، اور اگر یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہوتا جو 2016 سے ہم دے رہے ہیں تو یہ مہم آگے بالکل نہیں چل پاتی. تو جو عام آدمی ہے وہ سرکار کو مدد کر سکتا ہے کہ انہیں ایک پکچر تو سامنے ملے کہ ہونا کیا چاہیے ہے. تو اب 2 سال ہو چکے ہیں، بیچ میں جو پنجاب میں مانیٹرنگ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں کبھی وہ آف لائن ہو جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے 2018 کا جتنا ڈیٹا ہے وہ انہوں نے غائب کر دیا ہے. تو مطلب اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دوسرا جب ڈیٹا کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں تو انوملیز نظر آتی ہیں. تو کوئی اس کو ڈیٹا کو ٹرسٹ کرنا بہت ٹھیک. عابد یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون امریکہ میں صدر ٹرمپ بھی کلائمیٹ چینج کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، تو ایسے میں پاکستان کی حکومت کو سنجیدہ کرنا، اس معاملے پر بات کرنا یا پالیسی میں آگے بڑھانا کتنا مشکل ہے؟ یہ ایک اپل بیٹل ہے، لیکن جو ہماری اس وقت جو حکومت ہے اس نے انوائرمنٹ اپنا ایک بہت میجر آئٹم رکھا ہوا ہے ایجنڈا پہ. اس پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم لوگ یہ جو 10 بلین ٹری سونامی کر رہے ہیں، تو پاکستان تو کلائمیٹ چینج کو بہت سیریسلی لے رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو ہوائی آلودگی کا ہے یہ تو اس وقت ایک کلیئر اینڈ امیڈیٹ ڈینجر ہے. اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہت شکریہ عابد عمر ہمارا ساتھ دینے کا. اسموگ کی خطرناک صورتحال پڑوسی ملک میں بھی دیکھی گئی. انڈیا کے شہر دلی میں ایک ہفتے سے بدترین اسموگ کی وجہ سے شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. دلی کی فضا میں اس مرتبہ اسموگ گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں خطرناک ترین درجے پر پہنچ گئی. دلی سے ہماری نمائندہ رتل جوشی بتا رہی ہیں کہ اسموگ اس وقت کی کیا اس کی صورتحال ہے اور خود انہیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. میں اس وقت دلی کے آشرم چوک میں کھڑی ہوں جو یہاں کے سب سے بزی چوراہوں میں سے ایک ہے. اور یہاں اس وقت جو آپ کو یہ سڑک اور گاڑیاں کچھ حد تک دکھ رہی ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ آج یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس ویری پور ہے. ورنہ اتنا اسموگ تھا کہ 20 میٹر آگے آپ یہاں کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے. منڈے سے پہلے آلودگی کا عالم یہ تھا کہ وہ ایئر کوالٹی انڈیکس پہ درج بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اس کو بھی پار کر گیا تھا. آنکھوں میں جلن ہر کوئی ہر وقت محسوس کر رہا تھا. زیادہ تر لوگوں کے گلے میں اتنی خراش تھی کہ بولنے میں دقت آ رہی تھی، اور جن لوگوں کو ایستھما یا پھر سانس کی بیماری جیسی کوئی تکلیف تھی ان کے لیے ایک ایک پل کاٹنا اس شہر میں مشکل ہو رہا تھا. ایک نیا ٹرینڈ جو ہم دلی میں دیکھ رہے ہیں وہ پولیوشن مائیگرنٹس کا ہے، جو پولیوشن کی وجہ سے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ ٹھیک سے وہ اپنی زندگی بتا سکیں، یہاں سے دور رہ سکیں. ہم نے رتل جوشی سے یہ بھی پوچھا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے حکومت پر تنقید کی کہ وہ صرف اس معاملے پر ٹال مٹول کر رہی ہے، اقدامات نہیں لے رہی. اس پر رتل نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. دلی میں جو ہم بڑھوتری دیکھتے ہیں سردیوں کے مہینے میں پولیوشن میں، وہ دراصل صرف ایک سپائک ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس شہر کا جو پولیوشن کا بیس لوڈ ہے وہی اتنا زیادہ ہے کہ کچھ بھی اس میں فرق پڑتے ہی اچانک لوگوں کے لیے یہاں سانس لینا مشکل ہونے لگتا ہے. آپ ابھی بھی ٹریفک دیکھیں گے یہاں پہ کچھ کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آڈ اور ایون نمبر کی جو گاڑیاں ہیں وہ آلٹرنیٹ دنوں پہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ سکولز کو بھی بند کیا گیا کیونکہ پولیوشن بڑھ گیا تھا. لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ سارے بڑے ٹیمپرری میجرز ہیں اور ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے. ضرورت ایک بڑی ہولسٹک اپروچ کی ہے جس میں کنسٹرکشن کی ڈسٹ سے لے کے گاڑیوں میں ٹریفک میں کمی کرنے سے لے کے پبلک ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال تک جیسے میجرز لیے جانے ضروری ہیں، اور پبلک پارٹیسپیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جب تک حکومت اور لوگ اپنی اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھ لیتے، یہاں پولیوشن کم ہونا شاید بہت مشکل ہوگا. یہ تھی انڈیا سے رتل جوشی. اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان، جہاں بعض علاقوں میں ایک طرف جنگلات کی بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ضلع یوب میں ایک جنگل ایسا بھی ہے جسے مقامی لوگوں نے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پر حلف لیا ہے. یوب سے اس جنگل کی کہانی سنا رہے ہیں مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں. 30 سال پہلے تک یوب کے اس گھنے جنگل سے لوگ درخت کاٹ کر لکڑی فروخت کرتے تھے. اس مسئلے کے حل کے لیے عمائدین نے ایک جرگہ بلایا. جرگے نے لوگوں سے قرآن پر حلف لیا کہ اب جنگل سے کوئی بھی لکڑی کاٹ کر استعمال یا فروخت نہیں کرے گا. قرآن پر حلف لیا اور بعد میں اسٹیمپ پر بھی لکھا گیا اب صرف خشک لکڑیاں امام مسجد کو دی جاتی ہیں. جلال خان اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں جنگل کی حفاظت کو قرآن پر لیے گئے حلف کے باعث شرعی حیثیت حاصل ہے.
इसे यकीनी बनाने के लिए वो रजाकाराना तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। कभी कभी पिकनिक वाले रात के वक्त आते हैं और चोरी से दरख्त काटते हैं। उसके लिए हम इस टीले की चोटी पर पहरा देते हैं। इलाके के अमायदीन के मुताबिक जंगल की कटाई को रोकने से यहाँ के माहौल पर अच्छा असर पड़ा है। यहाँ पे यही हमारी जो ज़ोब एरियाज़ हैं, यही जंगल है। एक सामने जो जंगल है, बाकी एरिया जंगल नहीं है। बारिशें होते हैं यहाँ पे, पहले सालों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। जंगल में ज़्यादातर शिने और जैतून के दरख्त हैं। इनसे हासिल होने वाला फल और आमदनी गांव में तकसीम की जाती है। जोब के इलाके किली उस्मानज़ई बाबड़ का ये जंगल आम लोगों के लिए एक तफरीगाह भी है। इसकी हिफाजत के लिए मकामी आबादी 30 साल पुराने हल्फ पर आज भी कायम है और इनकी कोशिश है कि सैर के लिए आने वाले भी इस वादे का एहतराम करें। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोब, बलूचिस्तान। भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि करतारपुर राहदारी खोलने के पीछे पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI है। इस खबर की तफसील और मजीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आपकी क्या राय है, शेयर कीजिए हमसे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से खुसूसी आइनी हैसियत अगस्त में एक ऐसे वक्त ली जब सियाहत का सीज़न अरूज पर होता है। तकसीम के बाद सियाहत तो मुतासिर हुई, मगर जो वादी से बाहर गया उसकी वापसी का सिलसिला अभी भी थमा हुआ है। मगर बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो हालात की परवाह किए बगैर घूमने के लिए फिर भी वादी में आए। इनसे मुलाकात करवा रही हैं रतुल जोशी। जमीन पर जन्नत कहलाए जाने वाले कश्मीर में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने का ख्वाब दीपा कुमार ने बरसों से दिल में बसा रखा था। सालगिरह आई तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका था और वादी सयाहों से खाली हो गई थी। इसके बावजूद दीपा यहाँ आ ही गई। 370 जो हटा है, यहाँ पर लोकेशन जो है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आगे मिलती है नहीं मिलती है, तो उससे पहले हमने कहा इसको देख के आए कैसा है। मशरिकी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मित्रा खानदान को बड़े माली नुकसान से बचने के लिए इस वक्त कश्मीर आना पड़ा। वो इसलिए कि इनके टिकट्स और होटल पिछले साल से ही बुक हो गए थे। गुलमर्ग जैसे मशहूर सयाहती मकाम पर ये तन्हा ही घूम रहे हैं। जो आदमी नहीं रहता तो बीइंग ए टूरिस्ट हमरा भी कैसा फील होता है, हम कहाँ आया है, ये तो सन्नाटा है पूरा, ये तो शायद पूरा क्या बोलता है डेड ऑफ प्लेस है, सो सब पीपल सोए हुए हैं। आसपास छाई वीरानगी के बावजूद अनूप के खानदान को जगह और लोग दोनों पसंद आ रहे हैं। सीनिक ब्यूटी तो बहुत सुंदर है और यहाँ का लोग तो बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने इतना कोऑपरेटिव तो मैं सोच भी नहीं सकते। कोई प्रॉब्लम होने से वो लोग तो ऐसे मानो अपना ही आदमी है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट ने कश्मीर के लिए अपनी बुकिंग्स कैंसिल की, लेकिन जो चंद लोग यहाँ पहुँचे वो अब इसी उम्मीद के साथ वापस जा रहे हैं कि इस खूबसूरत जगह का नज़ारा करने वो एक बार यहाँ दोबारा लौटेंगे, लेकिन बेहतर वक्त और बेहतर हालात में। कैमरामैन जुबैर डार के साथ रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुलमर्ग। अमेरिका और चीन की तजारती जंग में एक नया तनाज़ा जान पकड़ रहा है। अमेरिकी महकमा खजाना की कमेटी बराए बैरूनी सरमायाकारी ने 2017 में चीनी कंपनी बाइट डांस से उसकी खरीदी हुई अमेरिकी कंपनी म्यूजिकल ली पर अमेरिकी कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार किया है। ये मीडिया ऐप टिकटॉक है क्या और क्यों अमेरिकी हुकूमत इस पर तशवीश का इजहार कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खालिद। असद, असल में मसला है क्या, अमेरिकी तशवीश है क्यों? इरम, सबसे पहले जो अमेरिका का मसला है वो ये तो एक तो तजारती जंग जो इस वक्त उरूज पे है, उस हवाले से इश्यूज़ हैं। दूसरा डाटा शेयरिंग के हवाले से कि जो डेटा अमेरिकन यूज़र्स का है वो चाइना अगर पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स ये है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसी वजह से कल भी एक हेयरिंग हुई और जिस कमेटी का आपने हवाला दिया उसने ये केस स्टार्ट किया था, और कल की जो हेयरिंग थी अगर हम उसको देखते चलें और जिस तरह से टाइटल उसको किया गया, सेनेट जुडिशरी सब कमेटी ऑन क्राइम एंड टेररिज्म, उन्होंने कल ये हेयरिंग कॉल की थी जिसमें टिकटॉक को भी और एप्पल को भी, बिकॉज एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होस्ट करता है इस पूरी ऐप को, टिकटॉक को, तो उस हवाले से उनको बुलाया गया था कि वो आके टेस्टिफाई करें कि ये डेटा कहीं और नहीं जा रहा, उनके सेनेट में सवालात के जवाब दें।
جس کے لیے دونوں کمپنیز نے آنے سے منع کر دیا. لیکن جو ٹائٹل اگر ہم اس کا دیکھیں جس ہیئرنگ جو ہو رہی تھی کل, اس میں ہاؤ کارپوریشنز اینڈ بگ ٹیک لیو آر ڈیٹا ایکسپوز ٹو کرمنلز, چائنا اینڈ ادر بیڈ ایکٹرز. تو اس وجہ سے کافی حد تک سنگین قسم کا یہ جو مسئلہ تھا. ماہرین کہتے ہیں کہ اتنا سنگین ٹائٹل اور اس طرح کی ہیئرنگ جو ہے وہ کافی حد تک خدشات کو جنم دے رہی ہے, اور اسی طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی جو کہ کل ہیئرنگ میں سامنے بھی آئیں. جو مین مسئلہ جو سینیٹرز کی جانب سے کل کہا گیا, اس میں کہا گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ڈیٹا امریکن یوزرز کا, ٹین ایجرز کا خاص طور پہ چائنا کے پاس جا رہا ہے اور کہاں پہ اس کو روکا جا سکتا ہے. دیٹس اے بیسک کنسرن. ٹک ٹاک نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ نے وقت کم دیا تو اس لیے ہمارا عملہ پیش نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے کہ ٹک ٹاک نے کافی سرمایہ بھی, ریکارڈ سرمایہ کمایا اس مرتبہ, اور ہے کیا یہ؟ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈز, آپ نے بالکل صحیح کہا, سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈز 1.5 بلین ڈاؤن لوڈز, 1.5 ارب ڈاؤن لوڈز ٹک ٹاک کی ایپ کے ہیں. اور سب سے زیادہ ایپ پہ اگر آپ کے ڈاؤن لوڈز ہیں تو اس کے اکارڈنگلی یہ ایپ کمپنیز کماتی ہیں. بائٹ ڈانس جو کہ پیرنٹ کمپنی ہے ٹک ٹاک کی, 75 ارب ڈالر کی کمپنی ہے یہ, اور 75 ارب کی ڈالر کی کمپنی جو 2012 میں بنی, 2017 میں انہوں نے ایک اور امریکن ایپ تھی میوزیکلی جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس کو ٹیک اوور کیا اور ٹک ٹاک کے نام سے لانچ کیا. چائنا میں کمپنی کا نام ڈیفرنٹ ہے, لیکن اوور آل ٹین ایجرز جو ہیں وہ کس طرح سے اتنا اس کو پاپولر سمجھتے ہیں, کیوں اتنے اس کے لیے کریز ہے. اگر میں گھر پہ بھی دیکھوں تو میری بیٹی بھی اس کے لیے پیچھے شی از آل کریزی اباؤٹ دس. لیکن ہے کیا یہ ایپ؟ اٹس فن. تو لیٹس ہیو اے لک کہ یہ اوور آل ایپ ہے کیا, کیوں اتنا ٹین ایجرز جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹین ایجرز کے لیے یہ موبائل ایپ ٹک ٹاک تفریح اور فن کا ایک ذریعہ ہے. میرا خیال ہے کہ بعض ویڈیوز تو لوگ بہت ہی مزاحیہ بناتے ہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے آن لائن ویڈیوز بنانے کا اور کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا. ٹک ٹاک صارفین چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں 15 سے 60 سیکنڈز, جس میں وہ گانوں پر پرفارم کرتے ہیں اور اپنے رقص کی مہارت دکھاتے ہیں, اور پھر یہ ویڈیوز اپنے فالوورز کو پوسٹ کر دیتے ہیں. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں صرف دیکھنے سے تھک گیا ہوں, میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں واقعتاً وائرل ہو جاؤں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ٹک ٹاک میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر آپ کو اپنی پسند کی آواز مل جاتی ہے. صارفین کوئی آواز ڈھونڈتے ہیں, یہ کوئی گانا, جملہ یا کسی اور شخص کا ٹک ٹاک ہو سکتا ہے. ہر روز ٹک ٹاک کا الگوریدم اپنے 1 ارب سے زیادہ صارفین کو دیکھنے کے لیے نئی ویڈیوز پیش کرتا ہے. میں عام طور پر میمز بناتی ہوں یا ڈانس کرتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ فن ہے, اور اگر اسے سیکھنا ہو تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا, لیکن ایک دفعہ جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو پھر مزہ آتا ہے. بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے یہ بہت مزہ کا خیز ہے, خاص طور پر جب یہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے اور آپ آواز کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں. اس کی عادت ایک نشے کی مانند ہے. ٹک ٹاک کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ منٹ کے لیے ٹک ٹاک پر جائیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے, لیکن آپ جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر گھنٹوں گھنٹوں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. طلباء کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک نے انہیں تفریح فراہم کرنے کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون, لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.